اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 اور 245 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں قتال یعنی جنگ کرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا دے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق میں تنگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادگی کرتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، جہاد قوموں کی زندگی ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ، اس کی رضا کے لیے جنگ کرنے کا نام ہے، اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے جب تک اہل اسلام اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی متاع حتیٰ کہ زندگی بھی قربان کر دینے پر تیار رہیں گے اور ظلم، کفر اور شرک کو برداشت نہیں کریں گے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت سے رہیں گے۔ اور جب وہ جہاد سے منہ موڑ لیں گے تو ان پر بحیثیت قوم مجموعی موت لکھ دی جائے گی۔ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر یہود و نصارہ اور مشرکین چٹ دوڑیں گے جیسے بھوکے مویشی ہر کھیت کو تہبالہ کر دیتے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا کہ کیا وہ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن جہاد کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ لہٰذا موجودہ حالات میں جب کہ زندگی مسلمانوں پر قبر سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی ہے، اس کے لیے حیات نو کا راستہ صرف اور صرف جہاد کا ہے، جس کی طرف پہلا قدم فی سبیل اللہ باہمی قربانی اور دفاعی تیاریاں ہیں۔ ناظرین، جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ پہلی قسم قتال فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمن کے ساتھ بنفس نفیس لڑائی کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی خاطر دشمن سے برسر پیکار رہنا۔ اس کے بعد دوسری قسم جہاد بالمال ہے، یعنی جو لوگ بنفس نفیس جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ مجاہدین کے لیے اپنا مال پیش کر کے جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام اور غلبہ اسلام کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اس کا درجہ عام صدقات و خیرات سے بہت بلند ہوتا ہے۔ جہاد کا موقع تھا، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی لایا، اس کا کجاوا اور پالان کسا ہوا تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کسی مجاہد کے سپرد کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ گویا جہاد کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کا اجر 700 گنا ہے، حالانکہ عام حالات میں نیکی کرنے کا ثواب 10 گنا ہے۔
پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی تو اس سے 10 ایسی ہی نیکیوں کا بدلہ ملے گا جیسی اس نے کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زورۃ صنامہ الجہاد، جہاد اسلام کی کوہان کی طرح ہے، جہاد کی وجہ سے ملت اسلامیہ میں استحکام پیدا ہوتا ہے، حدود اللہ جاری ہوتی ہیں، برائی کا خاتمہ ہوتا ہے، کفر کا غلبہ ٹوٹتا ہے اور زمین پر خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح تیسری قسم جہاد باللسان بھی ہے۔ جو لوگ پہلی 2 صورتوں میں حصہ نہیں لے سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر زبان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داود میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کفار و مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ۔ تو گویا اب وقت ضرورت لسانی جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا لسانی جہاد ہے۔ تقریر و بیان کے ذریعے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے متعلق کسی فرد یا جماعت کے شکوک و شبہات کو دور کرنا بھی زبانی جہاد کا حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم، اس کی اشاعت اور تبلیغ جہاد ہی کے حصے ہیں۔ اس طرح تبلیغ اسلام کے لیے تصنیف و تالیف میں بھی جہاد میں داخل ہے۔ ناظرین، جہاد کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ العزیز سورہ نساء کے بیان میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہاں، اس کے درجات کی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں۔ ان ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر بھی چلایا اسے بھی جنت میں درجہ ملے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے گھر کے بالا خانے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ناظرین، ان احادیث سے جہاد کے فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ جہاد کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے پہلی قسم اور اعلیٰ قسم جہاد فی القتال، جہاد وہی ہے جو بنفس نفیس دشمن سے برسر پیکار ہو کر کیا جائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا دے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق میں تنگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادگی کرتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، قرض حسنا دراصل کیا ہے؟ لغت عرب میں قرض کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی، اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر فوری پوری کر لی۔
چونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی حمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، بلکہ القرض اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزاء۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرض ہر وہ عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کا خلجان پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے چونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا گیا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصوب علی مفعولیت ایو مقرضا حلالا طیبا او علی المصدریات ایو قرضا مقرونا بالاخلاص وطیب النفس۔ قرض اگر بمانی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے مراد یہ ہوگا کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں استعمال ہوا ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ وہ قرض دو تو خلوص سے دو۔ ناظرین، انسان کو مال بڑھانے اور نفع کی خواہش ہوتی ہے۔ آیت مذکورہ میں یعنی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کو بڑھانے کا ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے جس پر مومنین کو شک نہیں ہو سکتا اور منافقین کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، اور یہ نفع صرف دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ یہ ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس کا منافع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو اپنی جان پیش کر دیتے ہیں ان کا انعام یہ ہے کہ انہیں بلا حساب بخش دیا جاتا ہے۔ ساری کائنات ان کے سامنے کھول دی جاتی ہے، جس میں آزادی بھی ہے اور رزق بھی ہے۔ جدھر چاہیں اپنے رب کی تخلیقات سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ یہ شہید کی زندگی ہے، لامحدود قابل رشک زندگی، اور اسے قرآن مجید نے بہترین تجارت کہا ہے۔ جہاں تک دنیا میں تنگ دستی سے نجات کی بات ہے تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، وہی فراخی عطا فرمانے والا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔